لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ محترم ناظرین، سلام علیکم۔ آج 10 رمضان المبارک یوم وفات جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہے۔ میں آپ کی وفات کی تعزیت تمام عالم اسلام اور خصوصاً ساکن پردہ غیب امام زمانہ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ کچھ باتیں جناب خدیجہ کی شخصیت کے متعلق پیش کی تھیں، آج اسی سلسلہ بیان کو آگے بڑھاتے ہوئے، یوں تو دنیا میں بہت سی باعظمت خواتین گزری ہیں، پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ ان باعظمت خواتین میں 4 خواتین وہ ہیں کہ جن کو اللہ نے سب پر فوقیت اور فضیلت عطا کیا ہے۔ ان میں سب سے پہلے خاتون جنت جناب فاطمہ زہرا بنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ دوسری جناب خدیجۃ الکبریٰ بنت خویلد ہیں۔ تیسرے جناب مریم بنت عمران ہیں۔ چوتھی جناب آسیہ بنت مزاحم ہیں۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ کو پروردگار عالم نے جو خاص شرف عطا کیا ہے وہ پیغمبر کی کسی دوسری زوجہ کو نہیں عطا کیا ہے۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ خدیجہ دنیا اور آخرت دونوں جگہ میری زوجہ ہیں۔ چنانچہ نبی کریم کا ارشاد ہے کہ سفر معراج میں جبریل امین نے مجھ سے کہا کہ یا رسول اللہ، جب آپ واپس جائیں اور خدیجہ آپ کے پاس آئیں تو ان کو میرا اور خدا کا سلام پہنچا دیجیے گا۔ خدیجہ کے لیے جنت میں زبرجد کا ایک محل ہے جہاں کسی قسم کا رنج و غم نہیں ہوگا۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ اور دیگر ازواج پیغمبر میں فرق یہ ہے کہ باقی ازواج پیغمبر شریک حیات پیغمبر ہیں اور جناب خدیجہ شریک مقصد پیغمبر ہیں۔ شریک حیات ہونا اور ہے، شریک مقصد ہونا اور ہے۔ جناب خدیجہ کو یہ انفرادیت حاصل ہے کہ 25 سال تک بلا شرکت غیر پیغمبر اسلام کی زندگی میں شریک رہی ہیں۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ پیغمبر کی شانہ بشانہ تبلیغ اسلام میں سرگرم عمل رہی ہیں اور پروردگار عالم نے جناب خدیجہ کو رشتہ زوجیت کے ذریعے ایک خاص شرف عطا کیا ہے۔ یاد رکھیں کہ اللہ جب کسی کو رشتہ زوجیت کے ذریعے سے شرف عطا کرنا چاہتا ہے تو اس کو صاحب اولاد بناتا ہے۔ جناب خدیجہ کے ذریعے سے پیغمبر اسلام کی نسل چلی ہے۔ جناب خدیجہ کبریٰ کو یہ شرف حاصل ہوا ہے کہ ام ابیہا کی آپ ماں کہلائی ہیں۔ جناب فاطمہ زہرا جن کو پیغمبر اسلام نے ام ابیہا کہا، اپنے باپ کی ماں ام ابیہا کی ماں کا نام خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ ازواج پیغمبر میں جو امتیاز جناب خدیجہ کو حاصل تھا وہ امتیاز کسی دوسری زوجہ کو نصیب نہیں ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ مدینے آنے کے بعد ازواج کی موجودگی میں پیغمبر اسلام اکثر جناب خدیجۃ الکبریٰ کا تذکرہ کیا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ ام المومنین عائشہ نے کہا، آپ ایک بوڑھی قرشی عورت کو کیوں بار بار یاد کرتے ہیں؟ پیغمبر اسلام نے فرمایا، میں کیوں نہ یاد کروں، اس لیے کہ خدیجہ وہ ہیں کہ جب دنیا میری تکذیب کر رہی تھی تب آپ نے میری تصدیق کی، دنیا میرا انکار کر رہی تھی آپ اس وقت میرے اوپر ایمان لائیں، جب دوسروں نے اپنے مال سے مجھے محروم رکھا اس وقت آپ نے اپنا مال میرے قدموں پر لا کر کے ڈال دیا اور اللہ نے ان کے ذریعے مجھے صاحب اولاد بنایا ہے۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ کے زمانے کی جب عورتیں پیغمبر اسلام کے پاس ملاقات کے لیے آتی تھیں تو پیغمبر ان کا بڑا خیال رکھتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ یہ خدیجہ کے زمانے میں
خدیجہ کے پاس آیا کرتی تھیں۔ جناب خدیجہ کی ایک بہن ام حالہ تھیں، جب بھی یہ پیغمبر اسلام کے پاس ملاقات کے لیے آتی تھیں تو پیغمبر ان کی تعظیم و تکریم بھی کرتے تھے اور جناب خدیجہ کو یاد فرماتے تھے۔ آپ کا یہ کہنا کہ خدیجہ میری دنیا اور آخرت دونوں جگہ زوجہ ہے، تو اس کے معنی یہ ہیں کہ جناب خدیجہ صرف شریک حیات پیغمبر نہیں تھیں بلکہ شریک مقصد پیغمبر تھیں۔ دیگر ازواج پیغمبر اور جناب خدیجہ میں ایک فرق یہ ہے کہ پیغمبر اسلام کو پروردگار عالم نے جناب خدیجہ کی دولت کے ذریعے سے غنی بنایا۔ ارشاد ہوتا ہے وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اے میرے پیغمبر ہم نے آپ کو تنگ دست پایا تو ہم نے آپ کو غنی بنا دیا۔ پیغمبر اسلام کسی غنی کی دولت سے غنی نہیں بنے بلکہ آپ جناب خدیجہ کی دولت سے غنی بنے ہیں۔ جناب خدیجہ وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنی ساری دولت پیغمبر اسلام کے قدموں پر لا کر کے ڈال دیا، جبکہ دیگر ازواج پیغمبر وہ ہیں کہ جنہوں نے پیغمبر اسلام سے زینت حیات دنیا کا مطالبہ کیا۔ دوسری وہ ہیں کہ جنہوں نے پیغمبر سے فرمائشیں کی، پیغمبر سے مطالبات کیے، جبکہ جناب خدیجہ نے پیغمبر کے مطالبات کو پورا کیا۔ چنانچہ ازواج پیغمبر کا نقشہ قرآن اس انداز میں کھینچتا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها فتعالین واسرحکن سراحا جمیلا، اے پیغمبر آپ اپنے ازواج سے کہہ دیجئے اگر تم کو دولت دنیا اور اس کی زینت چاہیے تو آؤ ہم تم کو دے دیں گے، لیکن خانہ نبوت سے بڑی خوبصورتی کے ساتھ تم کو رخصت کر دیں گے۔ تو باقی ازواج پیغمبر وہ ہیں جنہوں نے حیات دنیا کی زینت کا مطالبہ کیا، جبکہ جناب خدیجہ نے اپنی دولت کو پیغمبر اسلام پر قربان کر دیا۔ جناب خدیجہ کی بے پناہ دولت تھی، یہ ساری دولت کہاں پر خرچ ہوئی ہے اس سلسلے میں تاریخ اسلام بالکل خاموش ہے، لیکن کچھ واقعات ہیں جو اشارہ کرتے ہیں کہ جناب خدیجہ کی دولت کہاں پر صرف ہوئی ہے۔ چنانچہ مکے میں ایک مرتبہ شدید قحط پڑا، پیغمبر اسلام نے جناب خدیجہ سے عرض کیا کہ بی بی مجھ سے لوگوں کی بھوک دیکھی نہیں جاتی ہے، آپ سے کہتے ہوئے بھی شرم محسوس ہوتی ہے، آپ سے کہوں تو شرمندگی ہوتی ہے اور نہ کہوں تو خوف خدا ہے۔ جناب خدیجہ نے یہ سنا، اٹھیں دوسرے کمرے میں گئیں اور وہاں سے جانے کے بعد اشرفیوں کی تھیلیاں، دینار و درہم کی تھیلیاں لا کر کے ڈھیر لگانا شروع کر دیا۔ حضرت ابوبکر کا بیان ہے کہ اس موقع پر میں قریش کے دوسرے لوگوں کے ساتھ موجود تھا، جناب خدیجہ نے دینار و درہم کا اتنا بڑا انبار لگا دیا کہ ایک طرف جناب خدیجہ تھیں اور دوسری طرف پیغمبر اسلام تھے، بیچ میں دینار و درہم کا ڈھیر تھا۔ نہ خدیجہ پیغمبر کو دیکھ سکتی تھیں، نہ پیغمبر اسلام جناب خدیجہ کو دیکھ سکتے تھے۔ حضرت ابوبکر کہتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں اتنی بڑی دولت کبھی نہیں دیکھا تھا جس کو میں شمار نہیں کر سکتا تھا۔ جناب خدیجہ نے نبی کریم سے فرمایا کہ اللہ کے رسول آپ اس کو لے جائیں اور اس سے مکے کے فاقہ زدہ افراد کے فاقے کو دور کرنے کا انتظام کریں۔ عزیزوں، جناب خدیجہ کی دولت راہ اسلام میں کام آتی رہی، خرچ ہوتی رہی۔ چنانچہ حالات کا جائزہ لیا جائے تو اس سے اندازہ ہوگا کہ خدیجہ کی دولت کہاں کہاں خرچ ہوئی ہے۔ پیغمبر اسلام نے جب اعلان رسالت کیا تھا اس وقت آپ پر ایمان لانے والے زیادہ تر سماج کے کمزور اور معاشرے کے دبے کچلے ہوئے افراد تھے۔ چنانچہ قیصر روم نے ابو سفیان سے پوچھا تھا یہ بتاؤ مکے میں جس شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اس پر ایمان لانے والے اہل زر ہیں، دولت والے ہیں یا کمزور مفلس و نادار لوگ ہیں؟ تو ابو سفیان نے جواب دیا تھا کہ مکے کے بڑے لوگ ایمان نہیں لائے ہیں بلکہ وہ مخالف ہیں، کمزور اور غریب افراد ان پر ایمان لائے ہیں۔ تو جو لوگ پیغمبر پر ایمان لاتے تھے وہ سماج کے کمزور افراد تھے، ان کے کھانے پینے کا انتظام پیغمبر اسلام اسی دولت سے کرتے تھے۔
پیغمبر اسلام ان کے لیے غذا فراہم کرتے تھے۔ چنانچہ تاریخ کا اگر جائزہ لیا جائے تو ایمان لانے والوں کی دو قسمیں ملتی ہیں۔ ایک وہ افراد کہ جو کہ اسلام اس وجہ سے لائے تھے کہ انہوں نے دین اسلام کی حقیقت کو سمجھا تھا، اور کچھ اس لیے ایمان لے آئے تھے کہ چلو وہاں پر کھانے پینے کا انتظام ہو جائے گا۔ مکے میں جب کفار مکہ نے جب ظلم و ستم کی انتہا کر دیا تو پیغمبر اسلام نے ایمان لانے والوں کو حکم دیا کہ وہ سرزمین مکہ سے ہجرت کر جائیں۔ چنانچہ یکے بعد دیگرے دو قافلے مکے سے حبشہ کی طرف روانہ ہوئے۔ پہلے قافلے میں 11 مرد اور 4 عورتیں تھیں، دوسرے قافلے میں 85 مرد اور 17 عورتیں تھیں۔ آج کی طرح سے اس زمانے میں سفر کرنا سستا اور آسان نہیں تھا کہ آج ہم نے ٹکٹ لیا اور ٹکٹ لے کر کے ہم نے سفر کر لیا۔ نہیں، اس زمانے میں انسان جب سفر کرتا تھا تو بڑے سرمایے کی ضرورت ہوتی تھی، اس لیے کہ سفر میں کافی وقت صرف ہوتا تھا، کئی دن لگ جاتے تھے، راستے میں کھانے کا انتظام کرنا پڑتا تھا، راہبر کو ساتھ لے کر کے چلنا پڑتا تھا، اس کی اجرت بھی دینا پڑتی تھی، سرائے میں قیام کرنا پڑتا تھا، اس کا کرایہ بھی دیا جاتا تھا۔ تو یہ تمام چیزیں، یہ تمام دشواریاں کل سفر میں تھیں، اس کے لیے بڑے سرمایے کی ضرورت ہوتی تھی۔ اور ظاہر بات ہے کہ جب اجنبی سرزمین پر اتنے افراد جا رہے ہیں تو وہاں جا کر کے ٹھہرنے کا انتظام کرنا ہے، کھانے پینے کا انتظام کرنا ہے، تو اس کے لیے ایک کثیر رقم ہونا چاہیے۔ جانے والے غریب اور نادار لوگ تھے، ان کا انتظام کہاں سے ہوا مجھے نہیں معلوم، لیکن اندازہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی مدد جناب خدیجہ کے سرمایے سے کی گئی ہوگی۔ اس کے علاوہ دعوت ذو العشیرہ کے موقع پر جو اہتمام پیغمبر اسلام نے کیا تھا، اس میں بھی جناب خدیجہ کی رقم صرف ہوئی تھی۔ پیغمبر اسلام نے مکے سے جب ہجرت کیا تھا تو راستے کا خرچ، تمام انتظامات، اس میں بھی جناب خدیجہ کی رقم جو ہے صرف ہوئی ہوگی۔ اس کے علاوہ جب پیغمبر اسلام مدینہ گئے ہیں، مدینہ میں ہجرت کرنے والوں کو بسانا، ان کے اخراجات، اور اس کے علاوہ نبی کریم نے مدینہ میں پہنچنے کے بعد مسجد نبوی کی تعمیر کرنا چاہی تو آپ نے زمین کے سلسلے میں سوال کیا، اور جس زمین کو آپ نے پسند فرمایا تھا وہ مدینہ کے 2 یتیم بچوں کی تھی۔ آپ نے 10,000 قیمت ادا کر کے اس زمین کو خریدا۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ رقم بھی جناب خدیجہ کی رہی ہوگی، جس سے پیغمبر اسلام نے مسجد نبوی کے لیے زمین کو خریدا۔ اصحاب صفہ کے لیے پیغمبر اسلام شب و روز کھانے کا انتظام کرتے تھے، اس کا بھی اہتمام جناب خدیجہ کی رقم سے پیغمبر اسلام نے کیا ہوگا۔ تاریخ تو صاف صاف نہیں کہتی ہے کہ جناب خدیجہ کی رقم کہاں کہاں خرچ ہوئی ہے، لیکن یہ ایک اندازہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ان تمام امور میں جناب خدیجہ کا سرمایہ خرچ کیا گیا ہو۔ چنانچہ جناب خدیجہ نے اپنا پورا سرمایہ راہ اسلام میں خرچ کر دیا، اپنی حیات میں جو سرمایہ خرچ کیا وہ خرچ کیا، جو باقی رہا اس کو پیغمبر اسلام نے جناب خدیجہ کی وفات کے بعد راہ اسلام میں خرچ کیا۔ اور کیوں نہ خرچ کرتے، اس لیے کہ جناب خدیجہ نے ورقہ ابن نوفل کو بلا کر کے کہا تھا کہ تم جا کر کے محمد ابن عبداللہ سے کہہ دو کہ میرے تمام دولت، میری تمام تجارت، میری تمام جائیداد اور میں خود محمد ابن عبداللہ کی ملکیت ہے، وہ میری تمام دولت کو جس طریقے سے چاہیں صرف کریں، جیسا چاہیں اس کا مصرف کریں۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ کا یہ عظیم احسان ہے اسلام کے اوپر۔ آج جتنے بھی مسلمان ہیں ان سب کی گردن پر جناب خدیجۃ الکبریٰ کا احسان ہے۔ شیب ابو طالب میں جناب خدیجہ نے مسلسل زحمتیں برداشت کیں، مسلسل صدمات برداشت کیے۔ جب آپ شیب ابو طالب سے باہر نکلی ہیں تو بیمار رہنے لگیں، اور آپ ماہ رمضان المبارک کی 10ویں تاریخ کو اس دنیا سے انتقال فرما گئیں۔ یہ سال پیغمبر اسلام کے لیے رنج و غم کا سال تھا،
اس لیے کہ اسی سال ماہ رجب میں جناب ابو طالب کی وفات ہوئی، جو پیغمبر اسلام کے حامی و مددگار تھے، ہر محاذ پر پیغمبر کے لیے سینہ سپر رہتے تھے۔ جناب ابو طالب کے انتقال کے بعد 10 ماہ رمضان کو جناب خدیجہ کی وفات ہو جاتی ہے۔ یہ پیغمبر کے لیے غم بالائے غم تھا۔ پیغمبر اسلام نے اس سال کو عام الحزن قرار دیا، یعنی غم کا سال۔ جناب خدیجہ کی وفات سے پیغمبر اسلام انتہائی رنجیدہ اور غمزدہ ہوئے۔ 2 فرشتے جنت سے جناب خدیجۃ الکبریٰ کے لیے کفن لے کر کے آئے۔ اس میں پیغمبر اسلام نے جناب خدیجہ کو کفن پہنایا۔ آج وہ جگہ جو جنت المعلیٰ کہلاتی ہے وہاں پر دفن کر دیا۔ یہ عجیب بات ہے کہ 2 اسلام کے عظیم ترین محسن، ایک جناب ابو طالب اور ایک جناب خدیجہ، دونوں ہی جنت المعلیٰ میں مدفون ہیں، مگر آج ان کی قبر کے اوپر قبے موجود نہیں ہیں۔ ان کی قبر کی زیارت کے لیے مسلمانوں کو روکا جاتا ہے، کوئی آزادی کے ساتھ ان کی زیارت نہیں کر سکتا ہے۔ ہمارا سلام ہو اس عظیم محسن اسلام پر، جس دن پیدا ہوئی اور جس دن انہوں نے وفات پائی اور جس دن وہ دوبارہ مبعوث ہوں گی۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔